دعوت دینا چاہ رہا ہوں مولانا عبدالواسع نقشبندی چشتی قادری صاحب سے کہ وہ آئے اور جلسہ فضیلت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجدد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا، من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ نہ تخت و تاج نسیموں گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیموں گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ رضی اللہ عنہ ہوئے وہ بشر، رضی اللہ عنہ ہوئے وہ بشر، مٹ گئے جو رضائے نبی کے لیے، جی کے مرتے ہیں سب، جی کے مرتے ہیں سب، مر کے زندہ ہے وہ، مٹ گئے جو رضائے نبی کے لیے۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ و سب سے برتر ہے۔ صدر محترم آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب اللہ، صدر کلیہ مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب و بہت سے بزرگ دوستوں سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، اہل سنت و جماعت وہ ہیں جو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت رکھتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے۔ اس سے ہٹ کر جو رافضی ہیں اور خارجی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں صحابہ کو برا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رافضی، اور خارجی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کی تعریف کرے اور اہل بیت کو برا بلا کہے، یزید پلید کی تعریف کرے۔ معزز سامعین اکرام، اہل سنت و جماعت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کا تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اسی کا نام ہے اہل سنت۔ نہ ہم اہل بیت اطہار کی تعریف سے تھکتے ہیں نہ صحابہ کی، دونوں کی تعریف کرتے ہیں، دونوں کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے کلہ مرکزی مجلس اہل سنت جماعت یہاں پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جلسہ یہاں پر منعقد کی ہے۔ معزز سامعین اکرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ کمال ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے مردوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہے، مکے میں، مدینے میں، ہجرت میں، سفر میں، حجر میں، جنگ میں، جہاں بھی گئے سرکار کے ساتھ۔
بھی ہے تو سرکار کے ساتھ محبت اس کو کہتے ہیں، اور محبت ایسی ہوتی ہے۔ پھر بھی بعض بدبخت ایسے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے اتنا بہت کافی ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں، دیکھ لیں اس کا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ تو معزز سامعین اکرام، اصل آپ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ سوال ایک بات رکھتے ہوئے گفتگو کو ختم کروں گا، کیونکہ صدر محترم کا مفصل خطاب سماعت کرنا ہے۔ ذکر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو مشرقین مکہ کفار آ کر کے کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھیے آج تک ایسا 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 کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہی لمحوں میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے، وہاں امامت فرمائے، پھر لامکہ کی سیر کیے، پھر آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سرکار سے نہیں سنا، کفارن قریش مکے کے لوگوں سے جو سرکار کے خلاف رہتے ان سے سنا۔ سن کر آپ نے فرمایا کہ سرکار نے ایسا فرمایا؟ بولے ہاں، سرکار نے فرمایا تو برابر صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے۔ آپ نے اس کی صداقت فرمائی، اور اس وقت سے آپ کا نام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سچے صداقت والے، جو سرکار کے معراج پاک کی صداقت بیان فرمایا تو آپ صدیق اکبر ہو گئے۔ تو معزز سامعین اکرام، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے کبھی شراب نہیں پیے، شراب نہیں خریدی، کوئی برا کام نہیں کیا، اور اس وقت بھی آپ کا بہت ہی بلند و بالا مقام تھا۔ فیصلے جو بھی کرنا ہوتا قریش کے خاندان کے لوگ آ کر آپ سے فیصلے لیتے تھے، آپ فیصلے فرماتے ہیں۔ جبھی سے آپ صدیق صداقت کے معاملے آپ کے ساتھ رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں رات دن سرکار کے ساتھ ایسے رہے کہ جب آپ اسلام قبول کیے تو روایتوں میں آتا ہے کہ 40,000 درہم یا دینار آپ کے پاس تھے، سب کا سب آپ نے سرکار میں سے قربان کر دیا، دین کے لیے، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور سامعین اکرام، آج یہ کہنا آسان ہے کہ سب ہمارا سرکار پہ سب قربان ہے، لیکن عملی میدان میں بہت پیچھے، وقت نہیں دے سکتے، قربان کرنا بہت ضروری بات۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عملی نمونہ ہے کہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ گھر میں کچھ نہیں، اعلان ہو رہا ہے جنگ کے لیے جانا ہے، جو بھی ہے مال لا کے جمع کرا کے بیت المال، تو آپ قبلیہ اوڑھ کر کانٹے لگائے، جسم کے کپڑے تک اتار کر، جو کچھ تھا گھر میں سب پوٹلی میں باندھ کر آپ سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سمجھنے لگے کہ آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، میں سبقت لے جاؤں نیکی۔ آپ بھی گھر گئے، کہنے لگے کہ جتنا مال ہے گھر میں
اس میں سے آدھا گھر کے لیے رکھ لے، آدھا اللہ اس کے رسول کے لیے رکھا، وہ بھی لے کر آ کے پیش کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو اور یہاں کیا لے کر آئے؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں چھوٹی سی پوٹلی لے کر سرکار کی خدمت میں خدمت پیش کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کیا لائے اور کیا چھوڑائے اہل و عیال کے؟ آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، پھر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ تو آپ نے کیا پیارا جواب دے رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کا رسول بہت کافی تھا، کمبلیاں اوڑھ کر کانٹے لگا کر آ رہے ہیں۔ اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان فرمایا کہ سب آج میرے صدیق اکبر کی رسم ادا فرمائے، سب کے سب کملیاں اوڑھ کر کانٹے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں حضرت جبرائیل امین روح القدس بلبلِ سدرا بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو کس حالت میں آتے ہیں؟ ہمیشہ ریشمی لباس جنت کا پہن کر آتے ہیں، لیکن آج آ رہے ہیں تو وہی آپ کملیاں اوڑھ کر کانٹے لگا کر آ رہے ہیں۔ اللہ کو وعدہ اتنی پسند آئی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جس کو سرکار بھی چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہتا ہے۔ جو ان سے محبت رکھے اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔